بس ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ اس بچے کے ساتھ کرنے کا موقع دیا ہے کہ نئے سرے سے ایک طرح سے اس بچے کو پالنا ہے. وہی پیشاب ہے، وہی باتھ روم ہے اس کا، وہی اسی طرح فیڈ کرانا ہے. جس طرح نپل سے فیڈر دیتے ہیں اب اس طرح نلکی سے دے رہے ہیں. تو بس کیا فیلنگ ہوگا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ مجھ سے ناراض ہو گیا نا، آیا میرے پاس کہنے کا امی سوری مجھے معاف کر دینا. تو میں نے کہا کہ نہیں تم بدتمیزی ہر وقت کرتے ہو، نہیں اس دفعہ آپ معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا. پھر میرے لیے جوڑا لے کے آیا، جا کے بازار سے لے کے آیا، لا کے دیا، امی آپ یہ لے لیں اور آپ ناراض نہ ہو. آپ ناراض ہوتی ہیں تو میرے سب کام خراب ہوتے ہیں نا. دماغ کی چوٹ کھائے ہوئے اس جوان اور خوبصورت بچے کی ماں آج بھی اپنے لختے جگر کے بارے میں پر امید ہے. یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہو، کیونکہ ہر کام اللہ کی مصلحت سے ہوتا ہے. اور خدا کا پھر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم زندگی دی ہے اس کی. ہم امید ہے، شروع سے امید ہے کہ اللہ نے آج نہ صحیح کل انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اور میں بچوں کو دیکھتی ہوں جس طرح سے وہ رش میں گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے اسکوٹر دوڑا رہے ہوتے ہیں، الٹے سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ میرا دل کرتا ہے میں ہر ایک کو روکوں اور ان سے کہوں کہ پلیز اس بچے کو دیکھو اور سبق لو. کہ یہ بچہ بھی یہی کہتا تھا، ہر وقت یہی کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا. اور آج دیکھیں ہم 2.5 سال سے اس کو آج امید میں ہے کہ اللہ میاں اس کو آج ٹھیک کرے اور کل ٹھیک کرے. اور جو یہ خود اذیت برداشت کر رہا ہے، ہم تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. اب اس کی اذیت کا اندازہ دیکھیں گے، سب کو پہچانتا ہے، ہر بات سمجھتا ہے، کہنا چاہتا ہے اور نہیں کہہ سکتا. اس سے بڑی کیا اذیت ہوگی. تو میری تو ان بچوں سے، ان ماں باپ سے کہ کم از کم بچوں پہ دھیان دیں اور بچوں کو روکیں گھر سے نکلتے ہوئے، ان کو ضرور سمجھائیں اور ان بچوں کو بھی کم از کم اس کو دیکھ کے سبق لیں. یہ سب نوجوان اپنی موٹر سائیکل کو ہر طرح سے اٹھانے بٹھانے اور بھگانے کی مہارت رکھتے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں ڈر نہیں لگتا. نہیں، جب بائک خود کرو تو ڈر نہیں لگتا، جب دیکھتے ہیں نا تو تب ڈر لگتا ہے مجھے. ڈر تو زخمی ہونے سے بھی نہیں لگتا. تو اس چیز پہ اگر چڑھے ہوئے تو موت سے تو موت ظاہری بات ہے. ڈر ہو تو کوئی یہ کام ہی نہ کرے. اس ٹائم جنون ہوتا ہے سوال، اس ٹائم کدھر پتہ لگتا ہے کہ خطرناک ہے. کہ ہر گیمر کو جیسے مجھے پتا ہے، ایسے ہر موٹر سائیکلسٹ کو پتا ہے، ہر گیم کرنے والے کو پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے. پھر گھر والوں کے لیے پھر یادیں چھوڑ کے جائیں گے، اور کیا ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے ہوا کے دوش پر گنوا دیا جائے. موت ایسے تو نہ آئے کہ اپنی ہی باہوں میں جان نکل جائے. شوق اور جوانی کے منہ زور گھوڑے پر سوار جو بچے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی گود اجاڑ دیتے ہیں، ان کے بعد دکھیاری ماں کو صبر کون دلائے گا. منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے بیٹے جب لاش بن کر دروازوں پر آ جائیں تو بوڑھا باپ انہیں کس کے سہارے اٹھائے گا. کہانی بڑی لمبی ہے اور کہانی میں بڑا درد بھی ہے، لیکن مجھے یہ کہانی اپنی نئی نسل کو بس ایک جملے میں سمجھانی ہے. دنیا کا سب سے بڑا بوجھ جوان اولاد کا جنازہ ہوا کرتا ہے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ پر یہ بوجھ مت ڈالیے، ان پر رحم کیجیے. اینڈ جسٹ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. میرے ملک کے نوجوانوں، آلویز بائے بائے.